السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ننھے منع ساتھیوں، پیارے بچوں، میرے دوستوں، میرا نام رفیع الدین فاروقی ہے اور میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی کہانی کووڈ-19 ممی اور چھوٹے نواب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ بات یوں ہے کہ اور یہ بات حال ہی کی ہے، حال ہی کی بات ہے جب کرونا وائرس بیماری دنیا میں پھیلی تو یہ ہمارے ملک میں بھی آ گئی اور گورنمنٹ نے اس بیماری کی وجہ سے احتیاط کے طور پر اسکول بند کر دیے اور پھر ایک دن ڈھنگ سے لاک ڈاؤن کر دیا اور کرفیو لگا دیا۔ چھوٹے نواب اور گڑیا کی تو بن آئی، اسکول بند اور چھٹی ہی چھٹی، اسکول بند اور چھٹی ہی چھٹی۔ صرف ڈیڈی ڈیوٹی جاتے تھے، باقی سب گھر میں رہتے تھے۔ نہ روز صبح اٹھو، تیار ہو اور اسکول جاؤ، یہ کھٹکھٹی ختم ہو گئی تھی۔ اب گھر میں اپنا منا راجم یعنی اپنی حکومت تھی، جب چاہے سو جاؤ اور جب چاہے اٹھ جاؤ، یا ممی کے بار بار اٹھانے کو اٹھتے تھے۔ ممی ان کے بستر ٹھیک کرتی تھی، کپڑے آئرن کرتی تھی، زبردستی نہلاتی تھی اور پھر زبردست ناشتہ کراتی تھی۔ کبھی توسٹ انڈے، کبھی انڈا فرائی، تو کبھی بوائلڈ ایگ اور کبھی ہاف فرائی۔ ادھر آرڈر کرو، ممی پیاز ادھر بنا دیتی تھی۔ کارن فلیکس، نوڈلز، پاستا، چھولے پوری، اڈلی ڈوسا، آم رس پراٹھے، جو کہتے ممی بنا دیتی تھی۔ بس مزے ہی مزے تھے۔ دوپہر میں بھی کبھی مٹر پلاؤ پک رہا ہے، کبھی بریانی، کبھی چکن 65، کبھی شرمپ فرائیڈ رائس۔ ممی انڈین، عربی اور چائنیز کھانے اچھے بناتی تھی۔ پھر گھر میں چپس، ویفرز، گمبری، چاکلیٹ، ملک شیک، جوس کے کارٹون سب ڈیڈی نے اسٹور کر رکھا تھا۔ دل بھر کے کھانا، دل بھر کے کھانا اور موج کرنا، بس یہی کام تھا۔ دن بھر سب کھلونے سامان سارا گھر میں پھیلا دیتے تھے۔ ممی مسکراتی تھی اور سب سمیٹتی تھی اور مصنوعی غصے سے کہتی تھی کہ سامان نہ پھیلاؤ، یہاں وہاں کوڑا کرکٹ مت ڈالو۔ ممی کہتی تھی، پیار کرتی تھی لیکن مارتی نہیں تھی۔ لیکن آج کل ممی نہ جانے کیوں پریشان رہتی تھی، کہیں نہ آنا نہ جانا، بس سب گھر میں رہتے تھے۔ ممی ڈیڈی ویکینڈ پر باہر جاتے تھے، وہ بھی سپر مارکیٹ تک، ماسک لگا کے، گلفز پہن کے سامان لے کر آتے تھے۔ دونوں کو لے کر نہیں جاتے تھے۔ دن دام دونوں کا کام کیا تھا؟ ٹی وی دیکھنا یا ٹیب دیکھنا یا بس کھیلتے رہنا، یہی مشغلہ تھا، یا شرارت کرنا۔ ایک دن ممی کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈیڈی ممی کو لے کر ہاسپٹل گئے اور واپس اکیلے آئے اور چھوٹے نواب گڑیا کو بتایا کہ ممی کی طبیعت خراب ہے، وہ تھوڑے دن ہاسپٹل میں رہیں گی۔ چھوٹے نواب نے ڈیڈی سے پوچھا، کیا ممی کو کورونا ہوا ہے؟ ڈیڈی نے کہا، بیٹا نہیں، ابھی رپورٹ نہیں آئی ہے، دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو۔ پھر ڈیڈی ضروری سامان لے کر ہاسپٹل جانے لگے اور قریب آ کر دونوں کو پیار کیا اور کہا، دیکھو گیس کے چولہے کے پاس نہ جانا، کرنٹ کے سوئچ نہ چھونا، آئرن نہ لگانا، دروازہ نہ کھولنا، ویسے میں لاک کر دوں گا۔ گیس کا سلنڈر بند کیا اور دروازے کو لاک کر کر چلے گئے۔ ممی کے جانے سے گھر کا نظام بگڑ گیا تھا، دونوں بھی پریشان رہتے تھے۔ ڈیڈی کو آفس جانا، ہاسپٹل جانا اور گھر کا کام کرنا پڑتا تھا، اور ہر 5 منٹ کو لوگوں کے کال ممی کی طبیعت پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ ان کا جواب دینا، نہ چاچا چاچی آئے اور نہ ماما مامی اور نہ کوئی اور عزیز رشتے دار، سب بس فون کرتے تھے۔ کرونا کے ڈر سے کوئی آنے تیار نہیں تھا۔ ڈیڈی کو سمجھاتے پریشان تھے کہ کرونا سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گلے کا انفیکشن ہے اور سانس لینے میں تکلیف تھی
اب بہت بہتر ہے، پریشانی اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن سب کو لگتا تھا کہ ڈیڈی کچھ چھپا رہے ہیں اور سچ نہیں بتا رہے ہیں۔ ممی کی ٹیسٹ رپورٹ آئی تھی، کووڈ پازیٹیو تھا۔ چھوٹے نواب اور گڑیا اور ڈیڈی خوب دعا کرتے تھے، اور خوشی اس بات کی تھی کہ ممی ٹھیک ہو رہی تھی اور روز بات کرتی تھی، ویڈیو کال کرتی تھی اور نارمل تھی۔ لیکن عزیز رشتے دار ابھی بھی ڈرے ڈرے سے تھے۔ یہ بیماری ایسی کہ سب اس سے خوف زدہ، اور لوگوں نے بھی اس سے لوگوں کو خوب ڈرا دیا ہے۔ ممی کے جانے کے بعد سے چھوٹے نواب اور گڑیا کی زندگی بدل گئی۔ پہلے جیسے عائش نہیں رہ گئے تھے۔ صبح آفس جانے سے پہلے ڈیڈی اٹھا دیتے تھے اور دونوں بے دلی سے منہ دھو کر ناشتے کے لیے آ جاتے تھے۔ ڈیڈی اکثر کارن فلیکس دودھ دیتے تھے، کبھی انڈا فرائی اور کبھی ہاف فرائی۔ ہاف فرائی کیا تھا، فل فرائی ہو کر جل بھی جاتا تھا۔ دونوں ہنستے ہنستے کہتے تھے یہ تو بلیک فرائی ہے۔ ڈیڈی دونوں کو چپت لگاتے، پھر دوسرا انڈا صحیح سے بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر دن بھر ایسے ہی رہتے۔ پھر ڈیڈی بیچ میں چکر لگا کر کبھی بروسٹ، کبھی پیزا اور کبھی روز بخاری لاتے تھے۔ ممی فون پہ غصہ کرتی تھی کہ باہر سے کھانا مت کھلائیں، گھر میں ہی کچھ بنا لیں۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ڈیڈی کا سالن بنانا، کھانا بنانا ایسا تھا، پاستا میں اتنا پانی بھر دیتے تھے، مرچی ڈال دیتے تھے، سالن اتنی مرچی والے، اور ٹیسٹ تو ایسا لگتا تھا کسی اور ورلڈ کے ہیں، کسی اور ورلڈ کی ڈش ہیں یہ۔ دونوں بہن بھائی کھانا کم کھاتے تھے، ڈیڈی کی کوکنگ پر کامنٹ کرتے تھے، اور بہت کامنٹس کرتے تھے اور مذاق بناتے تھے، اور اس کے علاوہ ممی سے نمک مرچ لگا کر ڈیڈی کی کوکنگ کی سٹوریز مزے لے کر سناتے تھے۔ دوسرا یہ کہ بستر ویسے ہی گندے پڑے رہتے تھے، ڈیڈی کا بھی ویسے ہی رہتا تھا، چادر ہفتہ ہو گئی تھی بدلی نہیں تھی، گھر میں جھاڑو نہیں بھری تھی، گھر میں جھاڑو بھی نہیں پھری تھی، ہر طرف کچرا، دونوں بھی کوڑا کرکٹ بہت کرتے تھے۔ آدھا ویفر کھایا اور اسی کا کور سمیت ٹیبل پر رکھ دیا، چپس کھائے اور پیکٹ بیڈ پر چھوڑ دیا، اس کا سارا کچرا بستر پر پھیل گیا، جوس گرا دیا، سب جگہ چپ ہو گیا، چاکلیٹ آدھا کھا کر بیڈ پر رکھ دیا، وہ بھی چکٹ ہو گیا، یعنی گھر میں دل بھر کر گندگی کر رہے تھے۔ ڈیڈی غصہ کر کے ویفر، چاکلیٹ کے کور اور چپس پیکٹ اور جوس کے ڈبے ڈسٹ بن میں ڈالتے اور کہتے کہ کھا کر ڈسٹ بن میں ڈالا کرو، یہ کیا بدتمیزی ہے۔ برتن بھی جو ہے خوب ڈھیر سارے گندے کر کے جمع کر دیتے تھے، وہ بھی ڈیڈی رات میں دھویا دیا کرتے تھے۔ گندگی اتنی ہوئی کہ گھر میں چینگر پیدا ہو گئے۔ تو ایک دن گڑیا کیا دیکھتی ہے کہ چھوٹے نواب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر چپس کھا رہے تھے، دوسرے کارنر پر جھینگر آ گیا۔ اب کیا تھا، چھوٹے نواب جھینگر کو گھور رہے تھے اور جھینگر بھی چھوٹے نواب کو گھور رہا تھا۔ ادھر سے چھوٹے نواب جھینگر کو گھور رہے تھے، ادھر سے جھینگر چھوٹے نواب کو گھور رہا تھا۔ ادھر سے چھوٹے نواب جھینگر کو گھور رہے تھے، ادھر سے جھینگر چھوٹے نواب کو گھور رہا تھا۔ ادھر سے یہ گھور رہے تھے، ادھر سے وہ گھور رہا تھا، ادھر سے یہ گھور رہے تھے، ادھر سے وہ گھور رہا تھا۔ وہ چھوٹے نواب کو دیکھ کر اپنا اینٹینا آگے پیچھے کر رہا تھا۔ جب گڑیا نے چپل سے مارا تو ٹیبل کے نیچے بھاگ گیا، اور جب گڑیا نے چپل سے مارا تو ٹیبل کے نیچے بھاگ گیا، اور ایک دفعہ یہ ہوا کہ چوہے بھی آ گئے۔ جب گھر میں کھانے پینے کا سامان کھلا پڑا ہو اور ادھر ادھر ہو اور گندگی ہو تو لگتا ہے کہ گھر میں فوڈ فیسٹیول چل رہا ہے۔ جھینگر، مکھی، مچھر، کیڑے مکوڑے، چوہے سب سیر و تفریح کے لیے گھر میں آ گئے تھے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پکنک کے لیے آتے ہیں اور یہی گھر بنا لیتے ہیں، پھر پوری کی پوری فیملی رہنے لگتی ہے۔ ایک دن چوہا آ گیا،
गुड़िया और छोटे नवाब ने देखा अलमारी पर बैठा था। छोटे नवाब ने चूहे को घूरा, चूहे ने भी छोटे नवाब को घूरा। इधर से छोटे नवाब चूहे को घूर रहे थे, उधर से चूहा छोटे नवाब को घूर रहा था। इधर से ये घूर रहे थे, उधर से वो घूर रहा था। इधर से ये घूर रहे थे, उधर से वो घूर रहा था। इधर से ये घूर रहे थे, उधर से वो घूर रहा था। चूहे ने आंखें निकालकर, मूंछ हिलाकर डराया। छोटे नवाब को आया गुस्सा, बाल फेंक कर मारा। चूहे को तो लगा नहीं, मगर डर कर भाग गया। दूसरे दिन मम्मी ने गुड़िया के कपड़े मैले देखे तो पूछा, क्या तुम लोग रोज नहीं नहा रहे हो? ये कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? दोनों ने बताया कि वीक में 2 बार नहा लेते हैं, कपड़े कभी वही और कभी दूसरे पहन लेते हैं। गुड़िया ने चुगली खाई और ये बताया, भाई तो नहाता नहीं है और गंदा रहता है। फिर गुड़िया ने झींगर और चूहे का किस्सा भी मम्मी को फ़ोन पर सुना दिया। मम्मी डैडी पर बहुत गुस्सा हुई कि घर की सफाई नहीं हुई तो घर में झींगर और चूहे हो जाएंगे, अपना घर बना लेंगे, फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। डैडी ऑफिस से आने के बाद दोनों पर बहुत गुस्सा हुए कि सफाई सुथराई का ज़रा ख्याल नहीं रखते हो। मम्मी तुमको कितना साफ़ सुथरा रखती थी, सब लोग कितनी तारीफ करते थे, तुम लोगों का अपना कोई ख्याल नहीं है। इस लिए में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। खैर डैडी सो गए। शाम को फ्रेश उठे, मगरिब की नमाज पढ़ी और सफाई करने लगे। देखते क्या है, हर तरफ कूड़ा करकट। जब इन्होंने बेड के नीचे झाड़ू लगाई तो क्या देखते हैं, जूस के डब्बे, चॉकलेट वेफर्स, फ्लेवर्ड मिल्क के आधे पिए डब्बे, कांच का टूटा गिलास, दूध के डब्बों में से गंदी गंदी उफ 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 बदबू उड़ रही थी। डैडी को गुस्सा आया, दोनों की पिटाई की और दोनों रोने लगे। फोन आया तो डैडी अपने रूम में चले गए और दोनों खूब रो रहे थे। मम्मी बहुत याद आ रही थी। मम्मी बहुत याद आ रही थी। गुड़िया छोटे नवाब को लिपट कर भैया 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 कहकर रो रही थी। छोटे नवाब भी गुड़िया को गले लगाकर रो रहे थे। डैडी फोन पर बात खत्म करके आए तो देखा दोनों रो रहे हैं। आंसू बहने से दोनों के गालों पर लाइंस बन गई थी। डैडी दोनों के करीब आए, सॉरी बोला, दोनों को गले लगाया, बहुत देर तक प्यार करते रहे। फिर कहा, आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया कि पाकी आधा ईमान है? क्या ये नहीं बताया सफाई ईमान का हिस्सा है? आपको ये पढ़ाया कि क्लीनलीनेस इज़ ए गोल्डलीनेस? आपको इसलिए पढ़ाते हैं ये सब बातें, आपकी अपनी ज़िंदगी में काम आती हैं। इस पर हमको अमल करना चाहिए, जैसे ब्रश करना, नहाना, साफ़ सुथरे रहना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, अपना बेड खुद बनाना, अपने काम खुद करना, प्लेट धोकर रखना, सामान जगह पर रखना। फिर डैडी समझाने के लिए मजाक से कहा, अच्छा मैं आप दोनों के बेड्स किचन में रख दूं और किचन का सामान आपके बेडरूम में, कैसा लगेगा? दोनों हंसने लगे। दोनों से फिर पूछा, कैसा रहेगा? दोनों ने एक साथ कहा, नो नो नो। डैडी ने फिर कहा, हम जो स्कूल में पढ़ते हैं इसमें बताते हैं जो सामान जिस जगह रखा जाता है वहीं रखना चाहिए, वहीं रखना चाहिए। बुक्स बैग में, खिलौने खिलौने के डब्बे में। इस तरह चिप्स खा के खाने के बाद पैकेट डस्टबिन में, और फ्रिज से बॉटल निकाली फिर भर कर फ्रिज में रख दें। जूते अपनी जगह पे। इस तरह आपको मैथ सिखाते हैं। मैथ्स में बताते हैं कि 2 जमा 2 कितने होते हैं। 100 रुपए में कितने 10 रुपए के नोट होते हैं, या आप जिस रूम में बैठे हैं वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये सब आपको मैथ्स में बताते हैं या नहीं। इसलिए जो आप पढ़ते हैं वो याद रखें और इस पर अमल करना होता है, और ये सब ज़िंदगी में काम आती हैं। ये सब बातें हमारी ज़िंदगी में काम आती हैं और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं।
جو لوگ اسکولس میں اچھی باتیں پڑھتے ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں اور جتنے ڈسپلن اور آرگنائز ہوتے ہیں وہ زندگی میں بڑے اور کامیاب انسان بنتے ہیں۔ پھر ڈیڈی تینوں کی ٹیم بنائی اور صفائی میں لگ گئے، چادریں چینج کی، تکیے غلاف چینج کیے، جھاڑو لگایا، پوچھا لگایا، دونوں دوڑ دوڑ کے ڈیڈی کی مدد کر رہے تھے، ساتھ دے رہے تھے، خدا کر کے بڑی مشکل سے 4 گھنٹے میں صفائی ختم ہوئی تھی۔ سب تھک گئے تھے، بڑی مشکل سے کھانا کھایا اور سو گئے۔ 2 دن بعد ڈیڈی آئے اور دونوں کو کہا تیار ہو جاؤ، چلو ہم ممی کو لینے جائیں گے۔ ممی مکمل ٹھیک ہوئی ہے، فٹ ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا مگر ویسے زیادہ کام کرنا نہیں ہے اور زیادہ ریسٹ کریں۔ دونوں تیار ہوئے، ماسک لگایا، سینیٹائزر ہاتھوں کو لگایا، گلوز پہنے، مگر بڑے ڈیڈی نے کہا ایسے ہی پہن لو، کسی چیز کو چھونا نہیں، منہ اور آنکھ پر ہاتھ مت لگانا، گاڑی میں بیٹھے رہنا، میں ممی کو لے کر آتا ہوں۔ دونوں کار میں بیٹھے رہے، ڈیڈی ممی کو لے کر آئے۔ ممی دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ گھر پہنچتے اتنے فون، ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ کیا دوا دی، کیا کھلایا، کیا ٹریٹمنٹ کیا، صبح میں کیا دیتے تھے، دوپہر میں کیا دیتے تھے، شام میں کیا دیتے تھے۔ راستے میں گھر آنے کے بعد بھی ممی سے بات کرنے کا موقع نہ ملا دونوں کو۔ رات کو دونوں ممی کے پاس گھس کر لیٹ گئے اور اپنی اپنی سٹوری سنانے لگے۔ کبھی گڑیا ممی کا منہ اپنی طرف کر لیتی تھی تو کبھی چھوٹے ناؤ ممی کا منہ اپنی طرف کر لیتے تھے، کبھی گڑیا اپنی طرف کر لیتی تھی تو کبھی چھوٹے ناؤ اپنی طرف کر لیتے تھے، کبھی گڑیا اپنی طرف کر لیتی تھی تو کبھی چھوٹے ناؤ اپنی طرف کر لیتے تھے۔ اسی طرح رات دیر گئے تک دونوں اسٹوری سناتے تھے۔ اسٹوری سناتے سو گئے۔ ممی نے دونوں کو پیار کیا اور ان کے بستر پر لٹا دیا۔ صبح ہوئی تو ممی کیا دیکھتی ہیں کہ گڑیا اور چھوٹے نواب اپنے اپنے بیڈ صحیح کر رہے ہیں، اپنی بلینکٹ طے کر رہے ہیں۔ دونوں نے اپنے کپڑے نکالے اور ممی کے سپرویژن میں آئرن کیا اور نہانے چلے گئے۔ نہانے کے بعد گیلا تولیہ ٹاول سوکھنے کے لیے باہر اسٹینڈ پر ڈالا، ناشتے کے لیے آ گئے۔ چھوٹے نواب نے اسپنج سے ٹیبل صاف کیا اور پلیٹس لا کر رکھ دیے اور ممی کے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ ممی دونوں میں تبدیلی دیکھ کر پھول ہی نہیں سما رہی تھی۔ ان کی آنکھیں خوشی سے لبریز تھیں، نظریں دونوں کی بلائیں لے رہی تھیں۔ جب ناشتہ کیا تو دونوں نے سامان اٹھا کر رکھا، اپنی پلیٹ دھو کر رکھی۔ ممی نے دونوں کو گلے لگا کر پیار کیا۔ 2-3 دن بعد ممی نے صفائی کا پروجیکٹ شروع کیا۔ ویکینڈ تھا، دونوں بھائی بہن چھوٹے نواب اور گڑیا بڑی پھرتی سے ممی کی مدد کر رہے تھے۔ 1-8 گھنٹے بیڈ سے، صوفے سے، ٹیبل سے، ادھر سے ادھر سے ڈھیر سارا کوڑا نکالا۔ دونوں کھڑے دیکھ رہے تھے، پھر دونوں آگے بڑھ کر ماں سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ اپنے بچوں سے ممی بھی لپٹ کر رونے لگی۔ ڈیڈی کمرے سے باہر نکلے اور کہا یہ تینوں جھومر بنا کر کیا کر رہے ہو؟ دیکھا تو تینوں رو رہے ہیں۔ چھوٹے نواب ممی سے ہٹے اور ہٹتے ہوئے کوڑے کی ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ ڈیڈی بھی دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پھر چھوٹے نواب کو لپٹا کر پیار کر کے کہا بیٹا ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ پھر چاروں ہنسنے لگے۔ میری کہانی ہو گئی ختم۔ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ انجوائے اٹ۔